बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। तरह तरह की ख़बरें हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जो हैं वो बंकर में छुप गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ, ये बैरून मुल्क फ़रार होने के चक्कर में हैं। तैयारी पकड़ ली है उन्होंने सामान पैक कर लिया है। और इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने अपना सारा ख़ानदान मुंतकिल कर लिया है बैरून मुल्क। कोई प्राइवेट तैयारे हैं जिनके ज़रिए ये पाकिस्तान की जो क़यादत है ये बैरून मुल्क फ़रार हो रही है। कौन से मुल्क में ये जाएगी ये नहीं पता। पाकिस्तान से कुछ लोग फ़रार हो गए हैं, कुछ आर्मी के जो जर्नेल हैं ये भी फ़रार हो गए हैं। आर्मी चीफ़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुल्क से फ़रार तो नहीं हुए, लेकिन वो किसी ज़ेर ज़मीन बंकर में छुप गए हैं। वो डर गए हैं, वो घबरा गए हैं। पाकिस्तानी क़यादत पर कपकपी तारी है, लोगों को पसीने आ रहे हैं। पाकिस्तान का हर शहर जो है वो धुआं धुआं है। कराची में धमाके हो रहे हैं, पेशावर में धमाके हो रहे हैं, लाहौर को जो है वो हिट किया गया है। पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, रावलपिंडी जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, GHQ है, यहाँ पर हमले किए गए हैं। और ऐसे हमले किए गए हैं कि हर शहरी जो है ये परेशान है कि वो बाहर निकले कि ना निकले। इस किस्म की ख़बरें मीडिया दे रहा है। कौन सा मीडिया? इंडिया का मीडिया, जो पागल हो चुका है, पूरी तरह पागल हो चुका है। ये ज़रा सुन लीजिए। के पास इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ पर सबसे बड़ी खबर, और खबर यह कि शहबाज शरीफ अब बंकर की शरण में जा चुके हैं। आसिम मुनीर के फरार होने की खबरें हैं, आसिम मुनीर के परिवार के गायब होने की खबरें हैं, तो शहबाज शरीफ के बंकर में शरण लेने की खबर सामने आ चुकी है। अब राम इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर क्या हो चुका है। अब इस किस्म की ख़बरों पे रोया जाए या हंसा जाए, मातम किया जाए कि लुड्डी डाली जाए, भंगड़ा डाला जाए, क्या किया जाए? पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ये जो आसाबी जंग है, ये ज़ाहिर है कि ये आसाब की जो जंग है ये दोनों मुल्कों की फ़ौज के बीच में नहीं है, दोनों मुल्क की जो सियासी क़यादत है उसके बीच में नहीं है। ये अब ज़ाहिर है कि इंडिया के लोगों को भी पागल बनाया जा रहा है और पाकिस्तान के लोगों को भी पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया का जो मीडिया है ये हम क्यों देखते हैं? ये इसलिए हम नहीं देखते कि वहाँ का बयानिया क्या है, वहाँ पे बताया क्या जा रहा है, ख़बरें क्या दी जा रही हैं, दावे क्या किए जा रहे हैं। इंडिया का मीडिया हम इसलिए देखते हैं कि ताकि ज़रा हम हंस सकें, ताकि ये जो टेंशन का माहौल है, ये जो असाब की जंग है, इसमें हमें थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिले। अब खुदा की पनाह, पाकिस्तान का हर बड़ा शहर जो है वो धुआं धुआं हो चुका है। पाकिस्तान का हर शहर तबाह हो चुका है। पाकिस्तान तो बस ख़त्म। एक जगह पे मैं सुन रहा था कि जैसे ही हम सुबह उठेंगे तो पाकिस्तान ख़त्म हो चुका होगा, पाकिस्तान ख़त्म हो चुका होगा। सीरियस बात यह है, संजीदा बात यह है कि इंडिया ने जो हमले किए हैं उसके इसराइली ड्रोन्स के ज़रिए, हैरप ये ड्रोन्स हैं और ये जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन्स हैं, और ये बम ले जाते नहीं, ये ख़ुद उड़ता हुआ बम है। ये किसी जगह को हिट कर ले तो तबाही फैलाता है। ऐसे ड्रोन्स भेजे इंडिया ने, पाकिस्तान ने वो मार भी गिराए और कुछ इलाकों में ये हिट भी इन्होंने किया, जानी नुकसान भी हुआ। और इसमें सूरत हाल जो है ज़ाहिर है कि अब दोनों मुल्कों की जो कशीदगी है वो बढ़ रही है। इंडियन मीडिया ख़ुद ये ख़बरें फैलाता रहा कि जी पाकिस्तान ने इंडिया के फ़लाँ शहर पर हमला कर दिया और जी फ़लाँ शहर पर हमला कर दिया, श्रीनगर पे हमला कर दिया। पाकिस्तान ने इन सारी ख़बरों को फ़ेक करार दिया है। कहते हैं कि जंग में जो पहला कत्ल होता है वो सच का होता है, सच को कत्ल किया जा रहा है। और जंग में कहते हैं कि हर चीज़ जायज़ होती है। जंग में प्रोपेगेंडा जो चलता है वो, लेकिन ये तो अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा है। ये तो ऐसा प्रोपेगेंडा है कि बजाय इसके कि आप इस प्रोपेगेंडे के ज़रिए पाकिस्तान को परेशान करें, पाकिस्तानियों को परेशान करें, ये तो आप अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। दुनिया भर का दुनिया भर के जो नाजरीन हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो अब ज़ाहिर है कि मॉनिटर करते हैं। वो पाकिस्तानी मीडिया भी देखते हैं, वो इंडियन मीडिया भी देखते हैं। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त इंडिया के मीडिया के ऊपर है, तो पता नहीं लोगों के, वहाँ के इंडियन लोगों के क्या जज्बात होंगे, क्या एहसास होंगे। उनके जहन में जो एक नफ़रत भरी गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उनकी जो जहन साजी की गई है इस हवाले से कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, एक दहशतगर्द रियासत है। और ये अजीब किस्म के दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में। जहाँ जहाँ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया इंडिया ने, मिज़ाइल मारे 7 मई को,
وہاں پہ جو مجاہدین تھے یا جو ان کے بقول دہشت گرد تھے وہ اتنے بیوقوف تھے کہ وہ انہی ٹھکانوں میں انہی ٹریننگ کیمپس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انڈیا کی جو سرکار ہے یہ حملہ آور ہوگی، وہاں سے میزائل مارے گی اور ہم جو ہیں ان میزائلز کا استقبال کریں گے۔ یہ صورتحال اب ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پوری دنیا کا امن اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے مفادات ہیں، ہندوستان کے اندر بھی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہیں، اور جو صورتحال اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ملکوں کے ساتھ معاہدے ہیں، جیسے ہم ٹاپی منصوبہ دیکھتے ہیں، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے۔ اس قسم کے منصوبے اب کیسے تکمیل تک پہنچیں گے؟ جب ترکمانستان بھی چاہتا ہے، جب افغانستان بھی چاہتا ہے کہ یہ منصوبہ جلد سے جلد تکمیل تک پہنچے، افغانستان کو بھی اس سے فائدہ ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، اس سے انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ پھر کیسے ہوگا؟ پاکستان کی جو سلامتی ہے اور پاکستان کا جو استحکام ہے، اس کے دشمن ملک ہیں، جو دشمن طاقتیں ہیں، ان کو بالکل ظاہر ہے کہ برداشت نہیں ہے۔ اس میں اینٹی سی پیک جو قوتیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہندوستان ہے براہ راست، اور براہ راست وہ امریکہ بھی ہے، امریکہ کے بیانات جیسے بھی ہوں، سفارتی زبان جیسے بھی وہ استعمال کرے، لیکن یہ سب پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ امریکہ ہمارا کتنا خیر خواہ ہے، اور جس طریقے سے پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں، اور اس ساری صورتحال میں جب ہم نے دیکھا کہ جی رافیل طیارے مار گرائے پاکستان نے، تو ظاہر ہے کہ یہ چین کی ٹیکنالوجی کی مدد سے گرائے گئے ہیں۔ یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ چینی ٹیکنالوجی اور مغرب کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا آپس میں مقابلہ تھا، جس میں چینی ٹیکنالوجی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اب اس میں یہ ساری خفت مٹانے کے لیے کہ جی رافیل طیارے جو ہیں یہ کیسے مار گرائے پاکستان نے، اور اس میں 5 گرایا یا 3 گرایا یا 1 گرایا، اس میں انٹرنیشنلی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے۔ بی بی سی نے باقاعدہ طور پر ایسے طیاروں کی جو پاکستان نے گرائے ہیں ان کے ملبے کی ویڈیوز حاصل کر لی ہیں۔ غیر ملکی جو خبر رسائی ایجنسیاں ہیں ان سے فرانس کی انٹیلیجنس نے یہ اعتراف کیا ہے، یہ بتایا ہے، تصدیق کی ہے کہ ہاں ہمارا رافیل طیارہ جو ہے یہ مار گرایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انڈیا نے تو خود وہ گرایا نہیں ہے، پاکستان نے گرایا ہے۔ اب جس طریقے سے مودی سرکار جو ہے پاکستان میں مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر حملہ آور ہوئی ہے، اسی طرح یہ مشرقی پنجاب میں جو ہندوستان کے اندر پنجاب ہے، یہاں پر سکھ برادری کی مذہبی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا کر اس کا الزام پاکستان پہ لانا چاہ رہی ہے، یعنی سکھ برادری جو ہے اس کو خلاف کرنا چاہ رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ سری نگر میں اگر اس طرح کی فیک نیوز، جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں کہ جن کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور جن کا نعرہ یہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو ایسے لوگوں کو بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان حملوں سے اور اس ساری صورتحال سے انڈیا نے کیا مقاصد حاصل کیے ہیں۔ مودی سرکار کا ٹریک ریکارڈ جو ہے، جب یہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے وہاں سے آپ دیکھیں تو انہوں نے اسی قسم کے ناٹک کیے ہیں، اسی قسم کے ڈرامے کیے ہیں، اور انتخابی کامیابیوں کے لیے ہمیشہ پاکستان کا مخالف کارڈ جو ہے، اینٹی پاکستان کارڈ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو اس طرح نہیں ہوتا، پاکستان میں کچھ اور معاملات کے اوپر سیاست ہوتی ہے، لیکن ہندوستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی پاکستان جذبات جو ہیں یہ ان کو فروغ دینا، ان کو پھیلانا، ان کو ذہنوں میں بھرنا، پاکستان کے خلاف نفرت بھرنا، یہ وہاں کی سیاسی جماعتوں کی سیاسی مجبوری ہے، اور یہ اب ساری صورتحال ہے جس پر عالمی طاقتوں کی بھی نظر ہے۔ اس میں پاکستان کے کچھ دوست ممالک جو ہیں وہ پس پردہ سرگرم بھی ہیں، پاکستان پہنچ رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ، اور اس میں کچھ اور ممالک کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک چونکہ بتایا نہیں گیا ہے۔ رابطے ہو رہے ہیں ہندوستان کی قیادت کے ساتھ بھی، پاکستان کی قیادت کے ساتھ بھی، لیکن اس میں جو ساری صورتحال ہے اب ظاہر ہے کہ اس میں جو پاکستان کے اندر ملیٹنسی ہے، بلوچستان کے جو حالات ہیں وہاں پہ علیحدگی پسند جو تنظیمیں ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے امن امان کی، اب جیسے ٹانک میں ایک مسجد پر ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے 2 یا 3 نوجوانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اب اس قسم کی غلطیاں اور اس قسم کے جو واقعات ہیں، اب ظاہر ہے کہ فورسز اور عوام کے بیچ میں جو خلیج ہے اس کو بھی مٹانے کی ضرورت ہے، بہت سارا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ کھلے دل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اتفاق اور اتحاد کی ہے، اور وہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اس اعتماد کی بھی ہے
کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا. یہ اعتماد کی جو بحالی ہے، میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں، یہ جو اعتماد کی بحالی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اعتماد بحال ہوگا اور آپ اپنے لوگوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے تو تب ان میں یہ احساس ہوگا کہ ہاں وہ بھی اسی دھرتی کے لوگ ہیں، اسی دھرتی کے بیٹے ہیں اور اسی سرزمین کا وہ حصہ ہیں. پاکستان کو اگر اتفاق کی اور اتحاد کی ضرورت ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ ضرورت کسی نہ کسی نے اگر محسوس کرنی ہے تو عملی قدم اس کو اٹھانا ہوگا. ایسے حلقوں کو عملی قدم اٹھانا ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ جو جذبات اس وقت ہیں پوری قوم کے، اس وقت آپ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں دیکھیں، بلوچستان کے اندر دیکھیں، جو محب وطن حلقے ہیں ان کے سارے جذبات جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہیں. اب یہ موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ موقع ہے کہ اس موقع سے سنجیدگی کے ساتھ فائدہ اٹھایا جائے. اعصاب کی جنگ ہے اور اس اعصاب کی جنگ میں وہ جو مشرقی محاذ ہے اس پر ضرور نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کو ضرور جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان کا جو مغربی حصہ ہے، خصوصاً جو پاکستان کا قبائلی علاقہ ہے اور پاکستان کے مغرب میں جو افغانستان ہے، اس کے حوالے سے بھی بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر سیاسی حوالوں سے آپ دیکھیں تو بہت زیادہ گنجائش اس بات کی موجود ہے کہ آپ کھلے دل کا مظاہرہ کریں اور صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. صورتحال کو، یعنی یہ جنگ ایسی ہے کہ یہ ٹینکوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ جہازوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ اعصاب کی لڑائی ہے اور یہ جذبے کی لڑائی ہے. انڈیا کے پاس جہاز بھی بہت زیادہ ہوں گے، اس کے پاس ٹینک بھی بہت زیادہ ہوں گے، اس کے پاس فوج کی تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگی، اس کی آبادی بھی بہت بڑی ہے، اس کی اکانومی بھی بہت مضبوط ہے. لیکن جس چیز کو قوت ایمانی کہتے ہیں، وہ قوت ایمانی جو ہے وہ صرف اس سائڈ پہ ہے اور اس قوت کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.